اور میں ایک منٹ اور میں جو امین اسلم جو آپ نے ابھی کیا ایک بات کر لو بات. سمجھ گیا یہ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں ہماری کوششیں جو لوکل گورنمنٹ سسٹم بھی اب ہمارا تحریک انصاف لے کے آ رہی ہے، بالکل ایک نیا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے. ساری اس کی کوشش یہ ہے کہ جو پاور ہے وہ نیچے تک جائے یا ڈیوالو کرے. تو جتنی لوگوں کی سہولتیں ان کے گھروں میں مل سکتی ہیں، ان کے بلکہ گاؤں کی سطح پہ مل سکتی ہیں، شہروں کے اندر مل سکتی ہیں، اتنا ہی بہتر نظام ہوتا ہے. تو جو آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارا گورننس کا سسٹم لے کے آ رہے ہیں، جو نیا بلدیاتی نظام ہے، جو انشاءاللہ اسی سال جب الیکشن ہوں گے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو زیادہ تر لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں وہ ان کے گھروں میں حل ہوں گے. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں انصاف کی، کیونکہ اس میں عدلیہ سے ہمیں کنسلٹ کرنا پڑتا ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو ایشو نہیں ہے، یہ ہمیں عدلیہ سے کنسلٹ کرنا پڑے گا. ضرور ہم بات کریں گے. میرا اپنا بالکل آپ سے میں اگری کرتا ہوں اس چیز کے اوپر کہ لوگوں کو اتنی دور جانا نہیں چاہیے انصاف لینے کے لیے. ان کو جتنا بھی ڈیوالو کریں ہائی کورٹس تو اتنا فائدہ ہوگا. اور اس کے بعد ایک بس تو نہیں 3-4 چیزیں نہیں، ایک دیکھیں ساہیوال کے لوگوں کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، مجھے پتہ ہے آپ نے یہ سڑک کی بات کی، میں نے ان کو کہا کہ اس کی پوری فیزیبلٹی ہمیں دیں، کیونکہ میں ایسے تو نہیں کہہ سکتا، مجھے تو نہیں پتہ ابھی تک جتنے زیادہ آپ نے اناؤنس کر دیے ہیں، جتنے اربوں کے پروجیکٹس، اب پتہ نہیں کہ پیسہ ہے بھی، میں ایسے تو آپ کو اناؤنس ہی کرنے لگا تالیاں بجوانے کے لیے. لیکن جب مجھے پتہ چل جائے گا کہ ان کے پاس یہ فیزیبل ہے، پیسہ ہے، تو مجھے پتہ ہے اس سڑک کی بڑی ضرورت ہے، بڑا فائدہ ہوگا ساہیوال کو. انشاءاللہ یہ اس کو ہم پرائرٹی بیسس کے اوپر آپ کے لیے یہ جو 2 سڑکوں کی بات کی وہ بھی بنائیں گے. لیکن جی 3-4 چیزوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، ایک ہوتی تو میں سن لیتا. اچھا سنیں بس ایک منٹ سنیں. دیکھیں جی آخر میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ یہاں انڈسٹریل اسٹیٹ بنانی ہے آپ کے لیے. اصل روزگار نوجوانوں کو انڈسٹریل اسٹیٹ سے ملے گا. اس وقت پاکستان کو ہم بڑی دیر کے بعد انڈسٹریلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کا کرم ہے کہ ہماری پالیسیز کی وجہ سے آج فیصل آباد میں، گجرانوالہ میں، سیالکوٹ کے اندر اس وقت ٹیکسٹائل فیکٹریوں کو ورکر نہیں مل رہے، مزدور نہیں مل رہے. ساری ٹیکسٹائل ہماری انڈسٹری اس وقت چل پڑی ہے، ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری انشاءاللہ اٹھ گئی ہے. تو ہماری اب کوشش یہ ہے کہ انڈسٹریلائز، اور آپ کے لیے اس علاقے کے لیے وہ انڈسٹری جو ایگرو بیسڈ ہے اس کے اوپر اب ہم پورا کام کر رہے ہیں کہ آپ کی انڈسٹریل اسٹیٹ پوری ڈیولپ کریں. اس کے لیے ہم پورا کام کر رہے ہیں. زمین کا بھی ہم نے نشاندہی کر لی ہے، اور انشاءاللہ جو ٹرانسفارمیشن آئے گی فیصل آباد کی، وہ اصل میں جب آپ کی انڈسٹریل اسٹیٹ کام کرنا شروع کرے. میں اور ایگریکلچر اور زراعت کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بڑی پالیسی لے کے آ رہے ہیں ہم، ایک لانگ ٹرم پالیسی پہلی دفعہ، کیونکہ اس وقت ہم نے اپنی جو اصل چیز اس کو اٹھانی چاہیے تھی پاکستان میں، زراعت، اس کے اوپر توجہ ہی نہیں دی، نہ اس کے اوپر کوئی ریسرچ کی ہے. لیکن ہماری اس وقت خوش قسمتی یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ اکنامک جو ہمارا سی پیک کا جو ان کے ساتھ اگریمنٹ یا سی پیک کے اندر اگریمنٹس چل رہی ہیں، اس کے اندر ہم نے اب ایگریکلچر کو، اپنی زراعت کو شامل کر لیا ہے. تو چائنا سے یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی ریسرچ ہمارے سے بہت آگے نکل چکی ہے سیڈ ڈیولپمنٹ میں، لیکن خاص طور پہ لائف سٹاک، کیونکہ ساہیوال مشہور ہے، اپنی ساہیوال کی گائے مشہور ہے ہر جگہ. لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو چائنا کے اندر
جو ان کی گائے دودھ دیتی ہے وہ 6 گنا زیادہ ہے پاکستان سے. تو یہ سوچ لیں کہ ہم اپنی اگر ساہیوال کے اندر ہی یہیں شروع کر دیں, اپنی گائے کی کوالٹی امپروو کرنی شروع کر دیں, اور ہمیں پورا مدد کرنے کے لیے تیار ہے چائنا, تو آپ سوچ لیں کہ یہاں دودھ کی پروڈکشن کدھر پہنچ سکتی ہے. اور پھر دوسرا جو ہماری جو زراعت کے اندر جو چائنا کے اندر پروڈکشن ہے, ان کی جو پیداوار ہے گندم میں, باقی جو ان کی کراپس ہیں, وہ ہمارے سے کئی گنا زیادہ ہے. تو ہم نے اب پوری ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہے اور پوری توجہ دینی ہے کہ اپنی زراعت کو ہم اٹھائیں, کیونکہ 60s کے بعد جب وہ میکسی پاک آئی تھی اور ریولوشن آئی تھی ہماری زراعت کے اندر, اس کے بعد کبھی بھی توجہ نہیں دی گئی. تو ایک طرف آپ کے لیے انڈسٹریل اسٹیٹ بنا رہے ہیں, دوسری طرف انشاءاللہ اپنی زراعت کے اوپر پورا زور لگائیں گے. اور انشاءاللہ ساہیوال وہ جگہ ہے, میں ویسے آپ کو آخر میں بات کر دوں, ساہیوال وہ جگہ ہے جو میں اپنی زندگی کا پہلا ریپرزینٹیو کرکٹ میچ 16 سال کی عمر میں ساہیوال میں کھیلا تھا. میں سب سے پہلے تو چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار, میں آپ کو آج سب کے سامنے خاص مبارک دینا چاہتا ہوں. مبارک یہ نہیں جو ابھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو پیکج اناؤنس کیا اس کی مبارک نہیں. مبارک میں چیف منسٹر صاحب آپ کو اور پھر آپ کی جو ٹیم ہے, چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب, جس طرح آپ نے یہ بڑے بڑے قبضہ گروپ کے محل گرائے ہیں, میں اس کے لیے خاص آپ کو مبارک دینا چاہتا ہوں. یہ جو قبضہ گروپ, جو یہ لعنت ہے قبضہ گروپس کی, غریبوں کی زمینیں قبضہ کرنا, سب سے بیچارے جو ہمارے محنت کش بیرون ملک پاکستانی, وہ محنت کر کے بیچارے اپنے پیسے جوڑ کے آ کے زمین خریدتے ہیں گھر بنانے کے لیے, اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے, اور پھر بے بس ہوتے ہیں لوگ ان طاقتور لوگوں کے سامنے. تو جس طرح میں نے بڑا محل گرتے دیکھا, سب سے بڑا لاہور کا قبضہ گروپ جس کی پشت پہ پچھلا وزیر اعظم اور اس کی فیملی کھڑی تھی, جو ان کے ہوتے ہوئے زمین قبضہ ہو رہی تھی, بلکہ انہوں نے اس کو تحفظ دیا. یعنی قبضہ گروپ کو کون بچا رہا تھا؟ وزیر اعظم اور اس کی حکومت. تو سوچیں لوگ کریں گے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا تبدیلی کیا ہے, یہ ہے تبدیلی. جب یہ بڑے بڑے ڈاکوؤں کے اوپر ہاتھ پڑے گا, یہ ہے تبدیلی. کبھی کوئی ملک آج تک تبدیل نہیں ہوا, یہ سن لیں میری بات. کبھی کسی ملک نے ترقی نہیں کی جدھر قانون کی بالادستی نہیں ہوئی. جو بھی دنیا میں ملک آگے بڑھا ہے, ابھی بھی جو بھی دنیا میں خوشحال ملک ہیں, دنیا کا نقشہ دیکھ لیں, ایک ایک ملک میں جو ایک چیز خوشحالی کی ایک سب سے بڑی وجہ ہوگی, وہاں قانون کی بالادستی ہے. کوئی قانون کے اوپر نہیں. کوئی بڑا ڈاکو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں تمہاری گورنمنٹ گرا دوں گا جب تک مجھے NRO نہیں دو. وہاں قانون, اور جب قانون کی بالادستی ہوتی ہے وہی قوم اوپر چلتی ہے. ہماری مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ انصاف قائم کیا تھا. انصاف بنیاد ہوتی ہے خوشحالی کی. تو چیف منسٹر صاحب, میں نے تو یہ خاص کہنا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی دیکھیں بڑا شرمیلا سا چیف منسٹر ہے, کوئی زیادہ تقریریں نہیں کرتا, شہباز شریف کی طرح اربوں روپے اپنے اشتہاروں پہ اپنے اوپر نہیں خرچ کرتا, بڑے 40 گاڑیوں کے کانوائے میں نہیں پھرتا. لیکن یہ اصل کام ہے کرنے کا.